بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہرانچی صاحب، ترجمہ محمد حسن جعفری، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ نمبر 21 پڑھیں گے۔ نمبر 66، اہل ایمان سے دشمنی رکھنا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور آپس کی دشمنی سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لڑائی کی صورت میں اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو سکے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب کو حرام قرار دیا جو لوگوں میں دشمنی کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہیں آپس میں دشمنی اور رنجش دلوا دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 91۔ ہر وہ شخص، ہر وہ قوم جس کے افراد میں ایک دوسرے کے لیے عداوت کے جذبات پرورش پا رہے ہوں، وہ قوم مغضوب و مقہور ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے ان کے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیے ہیں۔ یہ جب جنگ کی صورت بھڑکاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے اور یہ ملک میں فساد کے لیے دوڑے پھرتے ہیں اور خدا فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ مذکورہ آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کو محبت و اخوت پسند ہے اور عداوت ناپسند ہے۔ اس مفہوم کی وضاحت کے لیے ارشادات معصومین ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ معصومین قرآن کے حقیقی مفسر ہیں اور حضرت رسول خدا نے فرمایا آگاہ رہو کہ دشمنی اور کینہ تمہارے دین کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس مقام پر یہ نقطہ ذہن نشین کر رہنا چاہیے کہ دشمنان دین سے دشمنی رکھنی چاہیے اور دینداروں سے دوستی رکھنی چاہیے، جیسا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہماری مودت کے دعوے داروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کا فتنہ ہمارے شیعوں کے لیے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ راوی نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو ہمارے دشمنوں سے دوستی اور دوستوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ان کی اس روش سے حق اور باطل مخلوط ہو جاتا ہے اور معاملات مشتبہ ہو جاتے ہیں اور مومن اور منافق کی پہچان باقی نہیں رہتی۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 441۔ بندگان خدا سے دوستی اور دشمنی کا مسئلہ اتنا حساس اور مؤثر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے کچھ شیعوں سے فرمایا تھا ایک شخص تم سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تمہارے اصول و عقائد نہیں جانتا، تو تم سے محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اور ایک شخص تم سے دشمنی رکھتا ہے اور اسے تمہارے عقائد کا علم نہیں ہے، تو تم سے دشمنی کی وجہ سے اللہ اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 439۔ ابو نجران بیان کرتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہمارے شیعوں سے عداوت رکھی اس نے ہم سے عداوت رکھی، اور جس نے ان سے محبت رکھی اس نے ہم سے محبت رکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، انہیں ہماری طینت سے پیدا کیا گیا ہے۔ جو ان سے محبت رکھے وہ ہم میں سے ہے اور جو ان سے بغض رکھے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ جو ان کی سچی بات کو ٹھکرائے تو اس نے خدا کے فرمان کو ٹھکرایا، اور جو ان پر تہمت لگاتا ہے وہ دراصل خدا پر تہمت لگاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے شیعہ خدا کے حقیقی بندے ہیں اور خدا کے سچے دوست ہیں۔ ہمارے ہر شیعہ کو قبیلہ ربیعۃ الزمر کے افراد کے برابر حق شفاعت دیا جائے گا اور خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 441۔
دعا ہے کہ خدا ہمیں لفظی شیعہ بننے کی بجائے امام علیہ السلام کا معنوی شیعہ بنائے، آمین۔ 67 مومن پر تہمت لگانا۔ اسلام مسلمانوں کو مسلمان بھائیوں کے متعلق بدگمانی سے پرہیز کرنے کی دعوت دیتا ہے اور سکھاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خفیہ معاملات کی ٹو میں نہ رہیں اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں اور ایک دوسرے کے عیب لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ مومن کے افعال کی اچھی توجیہ کرنی چاہیے۔ مومن پر تہمت لگانا بدترین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو اذیت پہنچاتے ہیں تو بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ ابن مامون حارثی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حق مومن کے سلسلے میں چند چیزیں واجب ہیں۔ نمبر 1 مومن سے دل کی گہرائیوں سے محبت رکھے۔ نمبر 2 مومن اگر محتاج ہو تو اس کی مالی مدد کرے۔ نمبر 3 مومن اگر سفر پہ گیا ہو تو اس کے گھر بار کا خیال رکھے۔ نمبر 4 مومن پر کوئی ظلم کرے تو اس کی مدد کو پہنچے۔ نمبر 5 مومن اگر غنائم کی تقسیم کے وقت موجود نہ ہو تو اس کا حصہ لے کر محفوظ رکھے۔ نمبر 6 مومن کی وفات کے بعد اس کی قبر کی زیارت کو جائے۔ نمبر 7 مومن پر ظلم نہ کرے اور اس سے خیانت نہ کرے۔ نمبر 8 مومن کو تنگ دستی اور بیچارگی میں تنہا نہ چھوڑے۔ نمبر 9 مومن کی بات کی تکذیب نہ کرے اور اس سے جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 10 مومن کو اف تک نہ کہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن کو اف کہتا ہے تو ان کا باہمی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا دشمن ہے تو ان دو میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مومن دوسرے مومن پر ناحق تہمت لگائے تو تہمت لگانے والے کا ایمان یوں زائل ہو جاتا ہے جیسے نمک پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 ہے۔ ابھی یافور راوی ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی مومن مرد یا عورت پر ایسے کام کی تہمت لگائے جو اس نے نہ کیا ہو تو وہ اس تہمت کی سزا کے لیے دوزخ کی وادی طینت خبال میں رہے گا۔ میں نے عرض کیا کہ طینت خبال کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک وادی ہے جہاں زناکاروں کی شرمگاہوں سے نکلنے والی پیپ جمع ہوگی۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357۔ مفضل بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا جو کوئی اپنے مومن بھائی کے لیے ایسی روایت بیان کرے جس سے اس کا مقصد اسے لوگوں کی نظروں میں گرانا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں داخل کر دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی چوری ہوئی ہو اور وہ اس کا الزام بے گناہ افراد پر لگائے تو اس کا گناہ چور کے گناہ سے بھی بڑا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 139۔ 68 نمبر 68 مومن کو گالی دینا۔ مومن کی توہین کرنا مطلقاً حرام ہے، خواہ وہ گالیوں کی صورت میں ہو یا لعنت یا اور تہمت یا کسی اور صورت میں ہو۔ روایت میں ہے کہ مومن کی توہین کرنے والا خدا، رسول اور ائمہ معصومین کی توہین کرنے والے کے مساوی ہے، جبکہ مومن کا احترام کرنے والا خدا، رسول اور ائمہ معصومین کا احترام کرنے والے کے برابر ہے۔ اسلام میں گالی دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام تو کافروں کو بھی گالی دینے کا روادار نہیں ہے۔ حکم باری تعالیٰ ہے مشرکین کے خود ساختہ معبودوں کو گالی نہ دو، مبادا وہ نادانستگی میں تمہارے خدا کو گالی دیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 109۔ جنگ صفین کے دوران معاویہ بن ابی سفیان اور اس کے ساتھیوں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ آپ کے پیروکاروں کو اس بات کا شدید دکھ ہوا تو انہوں نے جواب میں معاویہ اور اس کے خاندان پر
سب و شتم شروع کر دیا۔ جب امیر المومنین کو اس حرکت کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم بھی ویسے ہی بن جاؤ، اس کی بجائے تمہیں محکم دلائل سے انہیں لاجواب کرنا چاہیے۔ خبردار گالیاں دینے والے مت بنو۔ معاویہ اور اس کے پیروکار بھی گالیاں دیں اور علی کے ماننے والے بھی گالیاں دیں تو پھر معاویہ کی اور علی کی تربیت میں کیا فرق ہوگا؟ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے مومن کو گالیاں دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے، اور غیبت کے ذریعے اس کا گوشت کھانا خدا کی نافرمانی ہے۔ بہار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 148۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کو گالیاں دینا ہلاکت و بدبختی کا پیش خیمہ ہے۔ خبردار تم لوگوں کو گالیاں نہ دو، اس سے دشمنی جنم لیتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 298۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے گالی کی ابتدا کی ہے وہ بڑا ظالم ہے، اس کی گالیوں اور جواب میں ملنے والی گالیوں کا گناہ اس کے ذمہ ہے جب تک کہ وہ مظلوم سے معافی نہ مانگ لے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار کسی کو گالیاں مت دو، اگر کوئی تمہیں ناحق گالیاں دے تو تم اس کے عیب کی گالی بھی نہ دو جسے تم جانتے ہو، اگر تم نے ایسا کیا تو خدا کی طرف سے تمہیں اجر ملے گا اور گالی دینے والے پر گالیوں کا بوجھ ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سے وہی بات کرو جسے تم اپنے لیے سننا پسند کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو لعنت کرنے والے اور مومنین پر تہمت لگانے والے سخت ناپسند ہیں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی دو آدمی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ بلندی سے پستی میں گر جاتے ہیں۔ نمبر 69 مومن پر لعنت کرنا۔ خدا، رسول اور ہادیان دین کے دشمنوں پر لعنت کرنا اور بیزاری کا اظہار کرنا ان ذوات مقدسہ پر ایمان کی شرط ہے۔ قرآن مجید میں ہے جو لوگ خدا اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57۔ امام علی رضا علیہ السلام کہا کرتے تھے خدایا آل محمد کے دشمنوں اور آل محمد کے قاتلوں پر لعنت فرما اور ان کے لیے دردناک عذاب مہیا فرما۔ آپ آل محمد کے قاتلوں پر یوں لعنت کرتے تھے خدایا امیر المومنین حسن اور حسین اور پیغمبر اہل بیت کے جملہ قاتلوں پر لعنت فرما اور انہیں ان کے پیروکاروں سمیت دوزخ میں داخل فرما۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمنان دین پر لعنت بھیجنے کا ثواب درود شریف کے ثواب سے بھی زیادہ ہے۔ زیارت عاشورہ میں بھی آل محمد کے دشمنوں پر تفصیل سے لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کے لیے ابتدائی شرط یہی کہ لعنت اس پر کی جائے جو لعنت کا حقدار ہو، اور جو لعنت کا حقدار نہ ہو اس پر لعنت بھیجنے سے لعنت کرنے والے کے چہرے پر آ کر پلٹ جاتی ہے۔ ابو حمزہ شمالی بیان کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرتا ہے اور لعنت اس کے منہ سے نکلتی ہے تو اگر فریق ثانی لعنت کے لائق ہوتا ہے تو اس پر برس جاتی ہے، ورنہ خدا سے کہتی ہے کہ جس شخص کی طرف سے مجھے بھیجا کیا ہے وہ میرے لائق ہی نہیں، اب میں کدھر جاؤں؟ خدا فرماتا ہے کہ جس نے تجھے بھیجا ہے اب تو اسی کے چہرے پر جا کر چمٹ جا۔ دشمنان آل محمد پر لعنت کی خاص تاکید وارد ہے۔ اس سلسلے کی چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ علی بن عاصم آنکھ سے نابینا اور آل محمد کے محب تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہا مولا میں اپنے ہاتھ سے آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہوں، میں صرف آپ حضرات سے محبت رکھ سکتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے اظہار برات کر سکتا ہوں اور تنہائی میں بیٹھ کر آپ کے دشمنوں پر لعنت کر سکتا ہوں، کیا اس سے آپ کا حق مودت ادا ہو جائے گا؟ امام نے فرمایا میرے والد نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو ہم اہل بیت کی مدد نہ کر سکے اور خلوت میں ہمارے دشمنوں پر لعنت کرے تو اللہ اس کی آواز کو ملائکہ تک پہنچا دیتا ہے۔ جب بھی ہمارا ماننے والا ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتا ہے تو ملائکہ اس کی ہمراہی کرتے ہیں، اور جن پر اس نے لعنت نہیں کی ہوتی ان پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ جبکہ ملائکہ ہمارے شیعوں کی لعنت کی آواز سنتے ہیں تو وہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ خدایا اپنے اس بندے کی روح پر رحمت نازل فرما، اس نے تیرے اولیاء کی مدد کی ہے، اگر یہ بیچارہ اس سے زیادہ مدد کرنے پر قادر ہوتا تو وہ اس سے بھی دریغ نہ کرتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میں نے اپنے اس بندے کے متعلق تمہاری دعا قبول کر لی ہے اور تمہاری آواز سن لی ہے، میں نے اس کی روح پر رحمت نازل کی ہے اور میں اسے اپنے نیک اور منتخب افراد کا ساتھی بنایا ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 316۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول خدا نے مجھ سے فرمایا تھا، علی بنی امیت عنقریب تم پر لعنت بھیجیں گے، خدا کا فرشتہ ہر لعنت کے عوض ان پر 1000 لعنتیں کرے گا، اور جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا تو وہ 40 برس تک ان پر لعنت کریں گے۔ خسائل صفحہ نمبر 579۔ کافی میں حسین بن سیور اور ابو سلمہ سراج سے منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد 8 دشمنان دین کا نام لے کر لعنت کیا کرتے تھے۔ کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 324۔ نمبر 70، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا۔ اسلام کسی بھی شخص کو ظلم و ستم کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام صرف مسلمانوں کا تحفظ ہی نہیں کرتا، وہ تمام انسانوں پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیتا ہے۔ اسلام مومن بھائی کی خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کی بنیادی شرائط میں مسلمانوں کی خیر خواہی اور امور مسلمین کا اہتمام اور ان کی ضروریات کی تکمیل شامل ہے۔ ظلم کسی بھی معاشرے کے لیے تباہی کا پیغام ہے۔ ظلم سے انسانی حقوق ضائع ہوتے ہیں۔ ظلم ایک اندھیر نگری ہے، اور ویسے بھی لفظ ظلم ظلمت سے نکلا ہے جس کے معنی اندھیرے کے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ روایت میں ہے کہ ظلم قیامت کی تاریکی کا سبب ہوگا۔ ظلم کے بہت سے مراتب اور مدارج ہیں۔ بدترین ظلم خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور قرآن کریم میں اسے ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ لفظ ظلم ایک وسیع المعانی اور جامع لفظ ہے۔ قرآن کریم اور ہادیان دین کے ارشادات میں یہ لفظ بہت زیادہ اہم استعمال ہوتا ہے۔ ہم یہاں صرف ان موارد پر بحث کریں گے جن کا تعلق تربیتی پہلو سے ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 72 میں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے مومن بھائی کی کسی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چلے لیکن دلی طور پر اس کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے کی مانند ہے۔ جس کو امور مسلمین کی پرواہ نہ ہو وہ ان میں سے نہیں ہے۔ جس کے دل میں مومن کے لیے برائی چھپی ہو تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ جو کسی مومن کو دھوکہ دے یا اسے ضرر پہنچائے یا اسے دغا کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ظلم اور ظالموں کا انجام۔ نمبر 1 سورہ یونس آیت نمبر 13 میں ہے، تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہلاک کر چکے ہیں۔ نمبر 2 سورہ یونس آیت نمبر 39 میں دیکھیں ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ نمبر 3 سورہ یونس آیت نمبر 54 میں اگر تم ستمگر روئے زمین کا مالک ہو، کا مالک ہو اور نجات کے لیے ساری جائیداد فدیہ میں دینا چاہے تو بھی اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ظالم جب عذاب الہی کا مشاہدہ کریں گے تو سخت پریشان ہوں گے، اور ان کے درمیان حق و عدالت کا فیصلہ کر دیا جائے گا، کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4 سورہ شعراء آیت نمبر 41-42 میں ہے، اور جس پر ظلم ہوا اور وہ اس ظلم کے بعد انتقام لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں۔
الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم اور زمین پر ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 148 میں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، سوائے اس کے کہ جو مظلوم ہو، اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ نمبر 6 سورہ فجر آیت نمبر 14 میں ہے، بے شک تمہارا رب ظالموں کی گھات میں ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام راوی ہیں کہ جب میرے والد ماجد کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ فرزند میں تجھے وصیت کرتا ہوں جو میرے والد نے آخر وقت مجھ سے کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ وصیت ان کے والد نے بھی انہیں آخری وقت میں کی تھی۔ چنانچہ میرے والد نے فرمایا، بیٹا اس پر کبھی ظلم نہ کرنا جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 308، امالی صفحہ نمبر 110۔ کافی میں ہے کہ نقی قبیلے کے ایک سردار نے کہا کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں دور حجاز سے لے کر آج تک حکومت کی طرف سے والی حاکم رہا ہوں۔ میں دور حجاز سے لے کر آج تک حکومت کی طرف سے والی حاکم رہا ہوں، کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ امام اس کا سوال سن کر خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تمام حقداروں کو ان کے حقوق واپس نہ کرو، اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل کے سرداروں سے کہو کہ وہ میرے گھروں مساجد میں آئیں تو پاکیزہ دل، خاشع نگاہوں، پاکیزہ ہاتھوں کے ساتھ آئیں، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ جس کی گردن پہ کسی بندے کا حق ہو تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ بہار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 311۔ خسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ظلم جسے خدا معاف کرے گا خدا اور بندے کے درمیان ہے، یعنی انسان حقوق اللہ میں سے کسی حق کو ادا نہ کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے تو اس ظلم کو اللہ معاف کر دے گا، اور ایسا ظلم جسے خدا کبھی معاف نہیں کرے گا شرک ہے، اور ایسا ظلم جسے کرنے والے کو خدا کبھی نہیں چھوڑے گا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جب کوئی انسان دوسرے انسان کا حق مارتا ہے تو جب تک حقدار اسے معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ خسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164۔ امالی میں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ظالم مظلوم کی اتنی دنیا نہیں لیتا جتنا مظلوم اس کا دین لے لیتا ہے۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس حدیث کا یہ مفہوم ہو کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی اور وہ آخرت کے دن مفلس اور قلاش ہو جائے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظلم کرنے میں ظالم کی مدد کرنے والا اور ظلم کے بارے میں سن کر اس پر راضی ہونے والا تینوں ظلم میں شریک ہیں۔ خسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے اور بعد میں وہ مظلوم سے معافی مانگنا چاہے اور مظلوم اسے نہ ملے تو پھر خدا کے حضور مظلوم کے لیے استغفار کرے۔ ثواب الاعمال صفحہ نمبر 244۔ مفضل کہتے ہیں کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی طرف سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا، جو ظلم کرے گا اللہ اس پر کسی اور ظالم کو مسلط کرے گا، یا اس کی اولاد پر یا اولاد کی اولاد پر کسی ظالم کو مسلط کرے گا۔ میں نے دل میں کہا کہ عجیب بات ہے کہ ظلم کوئی کرے اور اللہ اس کے بیٹوں پوتوں پر کسی ظالم کو مسلط کرے۔ امام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ خدا کا فرمان ہے، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اور اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے اندیشے ہوتے، لہذا انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اور راستے کی بات کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر
9 بحر الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 315۔ ایک نصیحت آموز حکایت۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک انصاری کے گھر کے دروازے پر سمرہ بن جندب کا کھجور کا ایک درخت تھا۔ سمرہ اپنے درخت کا پھل توڑنے کے لیے آتا تو انصاری کو اس کی اطلاع نہ دیتا اور یوں انصاری کے گھر کی بے پردگی ہوتی تھی۔ انصاری نے اسے کئی بار کہا کہ بھائی، جب آپ نے درخت پر چڑھنا ہو تو پہلے آواز دے دیا کریں تاکہ ہمارے گھر کی بے پردگی نہ ہو، لیکن سمرہ نے اس کی بات نہ سنی اور وہ آواز دیے بغیر درخت پر چڑھ جاتا تھا۔ انصاری نے تنگ آ کر رسول خدا سے اس کی شکایت کی۔ رسول خدا نے اسے طلب کیا اور فرمایا کہ آئندہ جب بھی اس درخت پر چڑھو تو پہلے آواز دے لیا کرو۔ سمرہ نے کہا کہ میرا اپنا درخت ہے، میں بھلا کسی کو کیوں آواز دوں؟ رسول خدا نے فرمایا کہ تم یہ درخت بیچ دو اور منمانی قیمت حاصل کر لو۔ سمرہ نے کہا کہ میں نہیں بیچنا چاہتا۔ حضرت نے فرمایا کہ تم درخت میری ملکیت میں دے دو، اس کے بدلے میں خدا تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دے گا۔ سمرہ نے کہا کہ مجھے یہ بھی منظور نہیں ہے۔ رسول خدا نے انصاری سے فرمایا، جاؤ درخت کو کاٹ ڈالو، اسلام میں کسی کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292۔ ایک اور روایت میں کہ حضرت نے سمرہ بن جندب سے فرمایا، تو ایک موذی انسان ہے، جبکہ اسلام میں کسی کو اذیت پہنچانا حرام ہے۔ پھر آپ نے انصاری سے فرمایا کہ جاؤ اس درخت کو کاٹ پھینکو اور اس سے کہو کہ اسے اٹھا کر دوسری جگہ لے جائے اور جہاں چاہے لگا دے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292۔ تفسیر قمی میں بھی ملتا ہے کہ ایک انصاری کے گھر میں دوسرے انصاری کا کھجور کا درخت تھا۔ درخت کا مالک اجازت لیے بغیر اس کے گھر میں چلا جاتا اور کھجوریں توڑتا تھا۔ مالک مکان نے سرکار رسالت سے اس کی شکایت کی۔ سرکار نے درخت کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ تم یہ درخت میرے ہاتھ فروخت کر دو، اس کے عوض میں تمہیں جنت میں کھجور کا ایک درخت دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا درخت بیچنے پر آمادہ نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایک درخت کے عوض جنت کا پورا باغ مجھ سے لے لو۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ ابن الحدائدہ درخت کے مالک کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرا ایک باغ ہے، تم مجھ سے وہ باغ لے لو اور کھجور کا درخت مجھے دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ ابن الدہداد رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کھجور کا درخت میں نے اپنے باغ کے عوض لے لیا ہے اور وہ درخت میں آپ کی ملکیت میں دیتا ہوں، اس کے عوض جنت کا باغ آپ میرے سپرد کر دیں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ کھجور کے ایک درخت کے عوض میں تمہارے لیے جنت کے کئی باغات کی ضمانت لیتا ہوں۔ اس پر خدا نے سورہ لیل کی آیات نازل فرمائیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 426۔ مکافات عمل۔ جناب مصطفیٰ بہشتی نژاد مجھ حقیر کے استاد تھے اور مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ وہ حضرت آیت اللہ ارباب اصفہانی کی زبانی بیان کرتے تھے کہ دوسرے قحط جو آج سے تقریباً 80 سال قبل پڑا تھا، میں ایک معزز خاندان میں اپنے گھر کی تمام قیمتی اشیاء اونے پونے داموں بیچ کر گندم خرید لی۔ جب گندم ختم ہو گئی تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ دیکھو گھر میں کوئی چیز بچ گئی ہے یا نہیں، اگر کچھ بچا ہوا ہے تو اسے بیچ کر بچوں کے لیے گندم کا انتظام کرو۔ بیوی نے کہا کہ گھر کا سارا اثاثہ بک چکا ہے، لہذا البتہ پرانے وقتوں کی ایک دیگ پڑی ہوئی ہے، آپ کہیں تو اسے بیچ دیتے ہیں۔ شوہر نے کہا کہ مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تم یہ دیگ اٹھاؤ اور گندم فروش کے پاس لے جاؤ۔ بیوی نے دیگ اٹھائی اور گندم فروش کے پاس لے گئی۔ گندم فروش نے کہا کہ بیوی ہم اس دیگ کو الٹا رکھیں گے، اس پر جتنے گندم کے دانے چڑھیں گے اور وہ آپ
کو گندم کی قیمت کے طور پر دیں گے۔ اگر یہ سودا منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی دیگ گھر لے جائیں۔ عورت بیچاری دیگ واپس گھر لے آئی اور شوہر سے کہا کہ گندم فروش ہماری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے میں دیگ واپس لے آئی ہوں۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ پہلے قحط میں یہ دیگ ایک عورت اٹھا کے میرے دادا کے پاس لائی تھی، میرے دادا نے اس سے کہا تھا کہ میں دیگ الٹ دیتا ہوں، اس پر گندم کی جتنی مقدار چڑھے گی وہ اس دیگ کی قیمت کے طور پر تجھے دوں گا۔ اس عورت کے گھر میں کئی دن سے فاقے تھے، اس لیے وہ مان گئی۔ چنانچہ میرے دادا نے اس دیگ کو تھوڑی سی گندم کی مقدار میں حاصل کیا تھا۔ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، آج مکافات عمل کے طور پر ہمیں بھی اس دیگ کی وہی قیمت مل رہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے دی تھی۔ تم دیگ لے جاؤ اور گندم فروش کی بتائی ہوئی قیمت پر اسے بیچ دو۔ عوام کے ساتھ بھلائی کرنا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیکی اور احسان سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 166۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا اجر بہت جلد مل جاتا ہے اور لوگوں پر ظلم کی سزا بھی بہت جلد مل جاتی ہے۔ خصائل صفحہ نمبر 110۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سے بھلائی اور پوشیدہ طور پر صدقہ دینے سے افلاس دور ہوتا ہے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے 70 قسم کی بری موتیں دور ہوتی ہیں۔ میزان الحکمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ لوگوں سے بھلائی کی بہترین صورت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور لوگوں سے برائی کی بدترین صورت برائی کا حکم دینا ہے، اور اس سے بھی زیادہ برائی یہ ہے کہ انسان برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی قرار دے۔